گستاخ رسول کی سزا یہاں سے متعین ہو رہی ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. گستاخ رسول کے لیے یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ بھی بیان فرماتا ہے ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. جب کوئی رسول اللہ کی گستاخی کر دے تو اب کیا بچ گیا؟ اب اس کے ساتھ کیسی مروت، اس کے ساتھ کیسا تعلق، اس کے ساتھ کیسی مودت، اس سے کیسی معیشت؟ معیشت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. رزق سارا رب العالمین وہ ہے، سارے جہانوں کا پالنہار وہ ہے. یہ تو بے یقین لوگ ہم پر حاکم ہیں جو معیشت کا ڈراوا دیتے ہیں. پترو معیشت تم ٹھیک کرتے رہو پوری زندگی گزر جائے گی، وزیر خزانہ بدلتے رہو، سود کی بینکاریاں کرتے رہو، معیشت کبھی درست نہیں ہوگی. معیشت اسی وقت درست ہوگی جب تم بدر سجاؤ گے اور رسول اللہ کے گستاخوں کو کاٹو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. ورنہ ڈیم بناتے رہو پانی نہیں آئے گا، اور تم بدر سجا دو تو اللہ بارش نازل فرما دے. نہیں سمجھے بات آپ؟ ڈیم کے لیے چندہ بھیک مانگنے گیا وزیر اعظم، کہاں ہے وہ بھیک، کہاں ہے وہ ڈیم؟ نہ ڈیم بنا ہے نہ بنے گا. لیکن اگر بن بھی گیا تو اس میں پانی نہیں آئے گا. پانی غیرت کی وجہ سے آتا ہے، پانی حمیت والوں کو ملتا ہے، اور پانی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے جس سے مسلمانوں کے دلوں میں قوت ہوتی ہے اور کافروں پر رعب طاری ہو جاتا ہے. کہاں ہیں ہم لوگ؟ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہمیں پڑھایا جا رہا ہے؟ آج 17 رمضان ہے، کاش آج بھی محراب و منبر اپنی ذمہ داری پوری کرتا. آج کے دن پوری دنیا کے اندر مسلمان یہ بتاتے، اپنے بچوں کو سکھاتے اور خطبہ منبروں پر یہ دکھاتے قرآن مجید فرقان حکیم کی آیات طیبات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا مقابلہ کرنے والوں کی کیسے مدد فرماتا ہے. تم کافروں کے نیچے لگے ہوئے ہو، ان سے معذرتیں کرتے رہتے ہو کہ او جی ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں، یہ دہشت گردی ہو گئی، ہم معذرت چاہتے ہیں جی یہ ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا. یہاں تک کہ فرانس کے اندر گستاخ رسول ٹیچر کو جب وہ عبداللہ شیشان نے قتل کر دیا تو ہمارے ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں. وہ رسول اللہ کی گستاخیاں کر رہا تھا، لیکن ہمارے ملک سے ان کو درد ہوا کہ وہاں جو ہے بہت بڑا کام ہو گیا اور ہم دہشت گردی ہو گئی معاذ اللہ. عزیز دوستو، ہم کھڑے کہاں ہیں اور ان کو لایا کون ہے؟ ان کو مسلط کیوں کیا گیا ہے؟ یہود و نصارہ نے پوری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ مسلمانوں پر ایسے حاکم بنائے جائیں. عمران خان جائے گا تو بلاول آ جائے گا. وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں عیسائی ملک کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. جی ہاں، بلاول بھٹو زرداری نے یہ بیان پہلے دیا ہوا ہے، یاد ہے آپ حضرات کو؟ آپ کو کیوں یاد ہوگا؟ آپ کا تو روٹی کا مسئلہ ہے، آپ کو کیوں یاد ہوگا؟ آپ کے تو پیٹ کا مسئلہ ہے، آپ کے تو صحت کا مسئلہ ہے، آپ کے تو بچوں کا مسئلہ ہے، آپ کے تو گھر بار کا مسئلہ ہے، آپ کو کیوں یاد ہوگا یہ؟ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں پاکستان کا وزیر اعظم عیسائی ہونا چاہیے. تو آپ ہی عیسائی ہو جا، دفع ہو جا. جا پاکستان میں انشاءاللہ تعالی رسول اللہ کا دین آئے گا، حضور کا دین حکومت کرے گا، حضور کا دین حکومت کرے گا. اور اب وہ دن گئے، اب وہ دن گئے کہ یہاں لبرلزم کی باتیں نوجوان کرتے تھے. اب وہ دن گئے کہ یہاں پہ سیکولرزم کی باتیں ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے وہ دن دکھا دیا ہے کہ اب امت مسلمہ کا بچہ کہہ رہا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. یہ جو ہاتھ کھڑے نہیں کر رہے لبرل بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لبرل بیٹھے ہوئے ہیں، بولو نا لبیک یا رسول اللہ. حضور کی شان عظمت کی بات کرو، اونچی آواز سے بولے لبیک لبیک لبیک. اونچی آواز سے بولے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. بدر کا ذکر اور مسلمان بیٹھ کے سن لے خالی. بدر کی بات ہوگی تو مسلمان جذبے اور جوش کے ساتھ سنیں گے تاکہ زندہ ہو پھر سے مسلمان.
ہماری زندگی حضور کی عزت سے وابستہ ہے اور ہماری زندگی جہاد فی سبیل اللہ سے وابستہ ہے۔ مسلمان جینا چاہتے ہیں تو کفر کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں اور قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اللہ کی مدد پہ بھروسہ کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور 5000 فرشتوں کا نزول ہوا۔ جنگ میں سب نے حصہ نہیں لیا لیکن اللہ کی مدد آ گئی، مسلمانوں کے قدم جما دیے گئے اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مسلمانوں کو حکم فرما دیا کہ جب تمہارا کفر سے مقابلہ ہو رہا ہے تو اب تم نے ان کے سامنے ثابت قدم رہنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی صفیں درست کروائی۔ ایک صحابی حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صفیں درست کرا رہے تھے، وہ سب سے تھوڑا سا آگے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا سیدھے ہو کے صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چھڑی سے ان کو فرمایا تھا تو وہ صحابی عرض کرنے لگے حضور آپ نے میرے جسم پہ چھڑی لگائی، مجھے درد ہوا ہے اور میں بدلہ چاہتا ہوں۔ صحابہ علیہ رضوان نے یہ بات سنی تو ان کے دل دہل کر رہ گئے کہ ٹھیک ہے کہ نوکر اپنے آقا سے بدلہ بھی لے سکتا ہوگا لیکن یہاں غلام اپنے آقا سے کیسے بدلہ لے سکتا ہے۔ صحابہ علیہ رضوان حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدلہ لو۔ کہا حضور میرے بدن پہ تو کپڑا نہیں ہے، آپ کے جسم پہ تو لباس ہے۔ حضور نے اپنا لباس مبارک اٹھا دیا۔ حضرت سواد نے جب یہ منظر دیکھ لیا کہ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ جسم نازنین اقدس کہ کعبۃ اللہ پر تو اللہ کی صفات کی تجلیاں برستی ہیں اور میرے محبوب کا جسم نازنین وہ ہے کہ جہاں عین ذات کی تجلیاں برستی ہیں۔ حضرت سواد نے دیکھا، دوڑ کے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم نازنین پر بوسوں کی برسات کر دی، لپٹ گئے، چومنے لگے حضور کو، کہنے لگے حضور یہ تصور بھی محال ہے کوئی بدلے کی بات کرے، لیکن سامنے موت کھڑی ہے، میدان جہاد میں جانا ہے، پتہ نہیں واپسی ہے کہ نہیں۔ میں نے سوچا جاتے جاتے محبوب کے جسم نازنین سے لپٹ جاؤں تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو کہہ سکوں مولا تیرے محبوب کے جسم کی بوسے لے کے آیا۔ یہ عشق ہے حضور کے غلاموں کا۔ انہیں موت کے بعد شہادت بھی ہوگی لیکن یقین ہے تو حضور کی نسبت پر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر صحابہ علیہ رضوان کی صفیں درست ہو گئیں اور ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی حضور میری خواہش یہ ہے کہ آپ ایک بلند مقام پہ جلوہ فرما ہوں، وہاں ہم آپ کے لیے ایک عریش بنائیں، ایک چھپر بنا دیں اور حضور آپ وہاں سے اپنے غلاموں کی وفاداریاں اور جانثاریاں ملاحظہ فرمائیں۔ ہم عالم کفر سے کیسے ٹکراتے ہیں آپ یہ دیکھیں۔ حضور آپ وہاں جلوہ فرما ہوں، اگر ہمیں نقصان پہنچ گیا آپ کو نقصان نہ ہو، آپ واپس مدینے پاک جائیں، حضور آپ کے وہاں غلام موجود ہیں، ہم یہاں شہید ہو جائیں، آپ مدینے پاک چلے جائیں، پھر آپ اپنے غلاموں کی تربیت کر کے انہیں لے آئیں گے۔ حضور کے لیے ایک عریش بنایا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا کہ اب حضور کے پاس حفاظت تو حضور کی کون کرتا، خدمت کے لیے کون رکے گا؟ کہتے ہیں ابھی ہم نے کہا ہی تھا کہ سیدنا صدیق اکبر چھلانگ مار کے آ گئے، آپ نے فرمایا میں حضور کے لیے آ جاؤں۔